مطلب یہ نہیں ہے پہلے تم قبیلہ جو خزرج ہے اس کو قتل کرو، قبیلہ اوس کو قتل کرو، اس کے بعد سعد کی طرف تم نگاہ کرنا. یہ جو باتیں ہوئیں اس کے بعد خار کہ وہ تو دب گیا مسئلہ کہ وہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن جب آگئی دوسری خلاف، آگے جب مسئلہ اس تک اور یہی مسئلہ چلتا گیا اور جوں جو ہے نا یہ شدت اختیار کی جا رہی تھی اور مسئلہ جو بیعت کا تھا اور جہاں تک کہ آگے بڑھا اور اس طرح آگے بڑھا کہ پھر انہیں مدینہ سے باہر کیف ہجرت کرنا پڑی اور شام میں یہ پہنچ گئے. اور شام میں جب پہنچے اور یہی جن کا آپ ابھی نام لے رہے تھے خالد بن ولید، اور نام جو ہے نا جو اہل تسنن کی کتابیں ہیں اس میں آپ کو یہ بتا دوں، وہاں پہ لکھا ہے کہ سعد بن عبادہ کو چونکہ رات جب اٹھے تھے تو انہیں جنوں نے آ کر جو ہے نا وہ قتل کر دی. رات میں جن آئے اور عجیب و غریب ہے، یعنی رات کے ٹائم اٹھے وہ طہارت کے لیے، اس کے بعد جنہوں نے ان پہ حملے کیے اور سارے کے سارے تیروں سے جو ہے وہ چھلنی. اور اہل تسنن کے ہاں ایک بہت سارا جو ہے نا وہ ایک اشعار بھی موجود ہیں، اور وہ نحن قتلنا سید الخزرج سعد ابن عبادہ، یعنی یہ جنوں کے جو ہے نا وہ اشعار بھی ہیں. اگر ایسی بات ہے تو پھر باقی بھی سارے جنوں کے سے چھلنی ہونے چاہیے تھے. باہر کے یہ ایک بات بنائی گئی کہ وہ رات کے ٹائم اٹھے تھے اور انہیں جنوں نے آ کر جو ہے نا وہ پتہ نہیں کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ پیشاب کر رہے تھے، جس کی وجہ سے انہیں جو ہے نا جنوں نے آ کر اس پر حملہ کر دیا اور تیروں سے ان کو چھلنی کر دیا. اسی سے جو ہے نا ان کا جان جو ہے نا وہ چلی گئی ہے. لیکن یہ بناوٹی بات ہے، اس کا تعلق جو ہے نا حقیقت کے ساتھ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ورنہ بہت سارے جن جو ہے نا وہی مدینہ میں بھی بھیجے جاتے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی ان کا بھی مقابلے بھی ہو جاتا تھا. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ دو آدمی جو بھیجے گئے تھے مدینہ سے، ایک کا نام محمد بن مسلمہ اور دوسرا خالد بن ولید جن کا ابھی آپ نے تذکرہ کیا ہے، یہ دونوں گئے اور رات کے جب اٹھے انہوں نے شب خون مارا اور اس کے بعد جو ہے ان کا وہاں سے شہادت ہوئی ہے. تو یعنی یہ ہے کہ بہر کیف ان کی جو داستان ہے غم کی، یہ واقعات ہیں، یہ مصائب اور شدائد ایسے ہیں کہ جن کو بہر کیف اب تک اجاگر نہیں کیا گیا، بتایا نہیں گیا. مطلب یہاں کے اوپر کسی کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہے یا کسی کے اوپر جو ہے نا بتانا، حالات خبر دینا اور حالات کو بتا دینا اور علمی طور پر ڈسکشن کرنا ہر ایک کا حق ہوتا ہے، اور یہ حقائق بتانے چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں حرج نہیں ہے. اس وجہ سے کہ اگر اصحاب کی شان کو آپ بتا رہے ہیں تو ان کے واقعات آخر یہ تو ہے نا، سب کو ہر ایک انسان سوچتا تو ہے کہ عجیب و غریب جن ہیں، وہ کون سے جن ہیں کہ جو وہاں پہ شام میں پہنچے اور مدینہ سے بھیجے گئے اور وہاں شام میں جا کر ان کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا گیا ہے. یہ تو عقل والی باتیں نہیں ہیں. یہ آج کل کی جو 21 سینچری ہے اس کے جوان جو ہی سنتے ہیں اس کے بعد اس ہنسے نہیں تو اس کے علاوہ وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن بہر کیف یہ ان کی وہ مظلومیت ہے کہ جو بیعت نہ کرنے کے جرم میں انہیں بہر کیف وہ شام میں جا کر بھگتنا پڑی. بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے خوبصورت باتیں سنی، سماعت فرمائی. سعد بن عبادہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بھی وہی ہوا، اور ہر اس شخص کے ساتھ، ہر اس صحابی کے ساتھ کہ جو حکومت سے ٹکر لینا چاہتا ہے یا حکومت کی باتوں میں نہیں آنا چاہتا ہے اور ان کی کسی جکڑ بندیوں کا حصہ نہیں بننا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ حکومت والے ہمیشہ کرتے ہیں اور ہر دور میں کرتے ہیں. اور اس دور میں بھی ایسے جلیل القدر صحابیوں پر ظلم ہوا. اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود کے سلسلے میں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جن سے تقریباً بہت ساری احادیث بھی کتابوں میں جمع کی گئی ہیں، لی گئی ہیں. میں فضائل کے سلسلے میں صرف اتنا کہوں گا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ مقام حاصل تھا کہ جو دیگر صحابہ میں سے کسی کو نہیں تھا. المستدرک علی الصحیحین للامام حافظ ابی عبداللہ الحاکم النیسابوری. آپ اس کتاب کو دیکھیں، المستدرک علی الصحیحین للامام الحافظ ابی عبداللہ الحاکم النیسابوری رحمہ اللہ تعالی. یہ جو ہے اس کو جو چھاپا ہے، یہ میرے پاس جو ہے میں جزء ثالث سے پڑھوں گا
یہ ہے عربستان سعودی کی چھپی ہوئی کتاب دار الحرمین للطباعت والنشر والتوزیع، یہاں پر یہ چھپی ہے، اور اس کی تیسری جلد کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہوں گا۔ تیسری جلد میں انشاءاللہ ایک پورا باب جو انہوں نے بتایا لکھا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے سلسلے میں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ ان میں سے چند صرف حدیثوں کو آپ سنیں۔ اب ذرا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ایسے جلیل القدر صحابی کے ساتھ بھی حکومت والوں نے، حکمرانوں نے کیا کیا۔ اب اس باب کو، کہ جو باب ہے پورا، ایک پورا باب، اس باب کو دیکھیے۔ اس باب کو بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم دکھا رہے ہیں۔ صحیح مستدرک صحیحین کی یہ کتاب ہے اور اس کی تیسری جلد ہے، اور تیسری جلد کی صفحہ نمبر 383 میں یہ کتاب سعودی عرب میں چھپی ہے، میں نے بتایا آپ کی خدمت میں۔ کتاب معرفت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور یہ 31ویں صحابی ہیں جو ان کی ترتیب کے لحاظ سے ہیں۔ ذکر و مناقب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، بہت ساری احادیث ان کے مناقب میں، ان کے فضائل میں انہوں نے حاکم نیشاپوری نے جمع کی ہیں، لیکن یہ جو حدیث ہے جس سے آپ فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک ہی حدیث ہے۔ میں زیادہ حدیثوں کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے پاس ٹائم کی قلت ہے۔ اس حدیث کو سنیے گا جو کہ 5430ویں حدیث ہے اس کتاب میں، جو مستدرک علی الصحیحین نام کی کتاب ہے۔ حدثناہ ابو عبداللہ الاصفہانی ثنا الحسن بن جہم ثنا الحسین بن فرج ثنا محمد بن عمر قال وعبد اللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن ساہلہ بن کاہل بن الحارث بن تیم بن سعد بن حزیل بن مدرکہ وکان یکنہ بابنہ عبد الرحمن ابا عبد الرحمن وکان ابوہ مسعود بن غافل حالف عبد الحارث بن زہرہ فی الجاہلیہ۔ اب دیکھیے یہ جو بتائی گئی ہے ساری ترتیب اور سند، اس کے بعد کہتے ہیں وَأَسْلَمَ عبد اللہ بن مسعود۔ اس کو دیکھیے گا، اس عبارت کو جو میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ اسلم عبد اللہ بن مسعود قبل دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم دار الارقم۔ دار الارقم کے دخول سے پہلے، رسول اللہ کے داخل ہونے سے پہلے یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ وشہدہ، یہ خاص بات ہے جو بہت اہم ہے، وشہد عبد اللہ بن مسعود عند جمیع اہل السیر بدرا واحدا والخندق والمشاہد کلہا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم وہاجر الہجرتین۔ ان کی یہ خاصیت ہے کہ انہوں نے تمام غزوات میں برابر شرکت کی اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، چاہے وہ بدر ہو، چاہے احد ہو، چاہے خندق ہو، یا دیگر جتنے بھی غزوات اور مشاہد ہوں، تمام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ 2 ہجرتوں کے مہاجر ہیں۔ یہ جو مہاجرین کی فضیلت میں کسی کو اتنا بڑا دیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی اور فضیلت کا حامل نہیں، اس عظیم جلیل القدر صحابی کے بارے میں بھی سنیے کہ وہاجر الہجرتین، دونوں ہجرتوں میں یہ مہاجر ہے۔ اور وکانا، یہ